انداز میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہے تھے، میں اپنی دائیں جانب کے حضرات کو عرض کرتا ہوں کہ آگے تشریف لائیں تاکہ محفل میں ایک رنگ پیدا ہو، اور جو پیچھے والے حضرات ہیں وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پیش کی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب تعالیٰ کا کلام مجید ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کی اس محفل کی جو خاص عقیدت پیش کی جا رہی ہے جنہیں وہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون ذات ہیں، کون شخصیت ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوالی نہیں ہوں، کسی مواخذے کا طلب کرنے والا نہیں ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر تم سے طلب کرتا ہوں تو اپنی قربت کی محبت طلب کرتا ہوں، مودت طلب کرتا ہوں، الفت طلب کرتا ہوں۔ اب آئیے اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، کلام مجید ہے، اور دوسری میری عطرت ہے، میری اولاد ہے۔ آئیے اسی اولاد کے حوالے سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پہلے سے فرما رہے ہیں کہ میری اولاد کی محبت تم پر لازم ہے، اسی اولاد سے، اسی مودت قربا سے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو 11 واسطوں سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ انا الحسنی والمقدہ مقامی، کہ میں حسنی ہوں اور مقدہ میرا مقام ہے۔ امام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین سید تھے، آپ والد کی طرف سے حسنی تھے اور والدہ کی طرف سے حسینی تھے۔ گویا کہ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ چاہے کوئی حسنی ہو، چاہے کوئی حسینی ہو، اسے سرکار غوث اعظم کے توسل سے مولا کائنات تک پہنچنا ہوگا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت جن کی ولادت 471 ہجری میں ہوتی ہے، رمضان المبارک کے پہلے ہی دن، پہلی ہی رات میں جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مادر ذات ولی تھے۔ مادر ذات ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ماں کی اس کی ولادت سے ہی قبل اس کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے اس کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے ولادت کے بعد ہی ولایت کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کچھ ہی دنوں کا ہوا، کچھ ہی سالوں کا ہوا، تو مکتب میں میری والدہ نے پڑھنے کے لیے بھیجا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، تو غیب سے مجھے آواز آتی ہے کہ عبد القادر کے لیے راستہ دے دو، اور میرے دائیں بائیں سامنے پیچھے سے فرشتے نظر آتے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ عبد القادر کے لیے جگہ مہیا کرو، عبد القادر کے لیے بیٹھنے کی جگہ مہیا کر دو۔ یہ حضور غوث اعظم کا ابھی بچپنا ہے، تو
تو یہ شان حضور غوث اعظم کی. فرماتے ہیں ایک دن میں بیل کے پیچھے چل پڑا، کچھ عمر میری جب بڑھی تو غیب سے آواز آنے لگی، ما لہذا خلقتا ولا بہذا امرتا، کہ اے عبد القادر تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ولا بہذا امرتا، اور تجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا، تجھے تو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. فرماتے میں واپس آیا اور یہ سارا قصہ اپنی والدہ کے سامنے پیش کیا تو والدہ سمجھ گئی کہ اب یہ وہ شانیں شروع ہو گئی ہیں ان کی کہ اب علم و عرفان کی منزلیں طے کرنے کی، قربتیں طے کرنے کی، معرفت الہی کے حصول کا وقت جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آ گیا ہے. فرماتے ہیں اسی دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا، وہاں دیکھا، دیکھتے ہی کیا ہیں، فرماتے ہیں وہ دن 9 ذی الحجہ کا تھا، حج کا مہینہ اور یوم عرفہ کا دن. فرماتے میں نے جب سامنے دیکھا تو مجھے میدان عرفات نظر آیا اور حاجی حجاج کرام مقام عرفات میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور اپنے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنی والدہ سے پیش کرتے ہیں یہ سارا واقعہ. تو اس وقت جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کو علم اور عرفان کی منزلیں طے کرنے کے لیے جیلان سے بغداد کی طرف منتقل فرمایا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شانیں آپ کا لقب محی الدین آپ کو عطا کر دیا گیا. فرماتے جب میں بغداد میں داخل ہوا کہ وہ بغداد کہ جہاں علماء کرام کوئی تو اشعری، کوئی حنبلی، کوئی شیعہ اور سنی کے فسادات میں تھا. جناب غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے بغداد شہر میں داخل ہوا تو تمامی علماء کرام جو اس جھگڑے میں موجود تھے وہ سب کے سب رجوع کرنے لگے اور بالآخر اپنے آپ کو ان جھگڑوں سے نکال کر قربت رب تعالیٰ کی قربتیں حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کی طرف لگ گئے. حضرات گرامی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے 11 سال برج عجمی پر عبادت اور ریاضت کی، 11 سال، اور ایک دن میں نے اپنے ساتھ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے کوئی کھلائے گا نہیں. فرماتے ہیں ایک دن ایک شخص آیا اور میرے سامنے کھانا رکھ کے چلا گیا. جب اس بات کو 40 دن مکمل ہوئے تو میرا دل الجو بھوک ہائے نفس پکارنے لگ گیا. تو اسی دوران آپ کے شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ نفس کی آواز کو پہچان گئے، کیونکہ جو شیخ ہوتا ہے، جو شیخ کامل ہوتا ہے، وہ دلوں کے راز دور سے بھی جانتا ہے، قریب سے بھی جانتا ہے. تو حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ میرے غریب خانہ پر. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے کوئی لے کر نہ جائے. تو اسی دوران جناب خضر علیہ السلام تشریف لائے اور ہاتھ پکڑ کر جناب شیخ ابو سعید مخزومی کے آستانے پر لے گئے. تو سامنے ہی دروازے پر شیخ ابو سعید مبارک مخزومی اسی انتظار میں تھے. تو کہنے لگے عبد القادر جب میں نے تمہیں بلایا تو تم نہیں آئے، آؤ میرے پاس میں تمہیں کھانا بھی کھلاتا ہوں اور معرفت کے خزانے بھی لوٹاتا ہوں. تو امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت کہ جنہیں محی الدین کا لقب ملتا ہے، جناب غوث اعظم فرماتے ہیں 511 ہجری میں جب 23 سال مکمل ہو گئے آپ کو مجاہدات علم و عرفان کی منزلیں طے کرتے ہوئے، تو فرماتے ہیں ایک دن میں جمعہ کے دن جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا. تو اسی دوران ایک نحیف و لاغر ایک شخص میرے سامنے نظر آیا. میں جا کر
اسے سلام کیا، اس نے جواباً مجھے کہا وعلیکم السلام یا شیخ عبد القادر، اور پھر آنن فانن میرے اس سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ تر و تازہ ہو گیا، اس کے چہرے پر نورانیت طاری ہو گئی، اس کا چہرہ حشاش و بشاش ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے عبد القادر، تعجب کی بات نہیں ہے، میں دین مصطفیٰ ہوں، میں اس وقت کمزور اور لاغر ہو چکا ہوں، آپ جب اس بغداد شہر میں تشریف لائے آپ کی وجہ سے مجھے طاقت مل رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد جناب شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جامع مسجد میں تشریف لائے تو فرماتے میں اسی دوران پیدل تھا، میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا، جب میں مسجد کے گیٹ پر پہنچا تو ایک شخص نے آ کر مجھے سلام کیا اور کہنے لگے یا سیدی محی الدین، کہ اے میرے سردار محی الدین۔ فرماتے اس سے قبل مجھے محی الدین کسی نے نہیں پکارا تھا، اب میں نے قدم ہی رکھا جامع مسجد میں تو اس نے اپنا جوتا پیش کیا کہ اے عبد القادر یہ اپنا جوتا پہنیے۔ فرماتے ہیں ابھی جامع مسجد میں داخل ہوا، نماز جمعہ ادا کی تو پھر کیا دیکھنا تھا کہ ہر طرف سے السلام علیکہ یا سیدی محی الدین کی صدائیں تھیں، کہ دین کو زندہ کرنے والے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعتقاد کا نام ہے، اور ظاہر و باطن، شریعت و معرفت، طریقت، صورت و معنی، ان تمام چیزوں کا مجموعہ جس کو دین کہا جاتا ہے۔ اگر تجدید دین کے لیے مختلف اولیاء کرام تشریف لائے، مجددین تشریف لائے، لیکن احیاء دین کے لیے جو خاصہ تھا وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، کہ ہر صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کے ابتدا میں ایک مجدد تشریف لاتا ہے کہ جو دین میں تجدیدی کام کرتا ہے، لیکن احیاء دین وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی نئے سرے سے دین کو زندہ کر دے۔ تو حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احیاء دین کے لیے کئی مجددین تشریف لائے، لیکن احیاء دین کے لیے جو خاصہ تھا وہ جناب سیدنا غوث اعظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا۔ تو وہ محی الدین عبد القادر جیلانی جن کا آج عرس ہے، اور 11 ربیع الثانی ہر سال بڑے ہی اہتمام سے آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کے روحانی تصرفات وہ ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ کے روحانی تصرفات یکساں ہیں آپ کے زمانے میں جس طرح تھے، اور آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی روحانی تصرفات کہ جس طرح آپ اپنے زمانے میں اولیاء کرام کی مدد فرماتے تھے، اسی طرح آپ اپنے وصال کے بعد بھی اولیاء کرام کی مدد فرماتے ہیں۔ بغیر ان کے مہر لگائے کوئی ولی بن نہیں سکتا، کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمامی اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ جب یہ فرمان جناب غوث اعظم کا جاری ہوا تو اسی دوران شیخ علی ابو نصر الحیتی اسی مجلس میں موجود تھے، تو وہ آگے بڑھے اور آپ کے قدم مبارک کو اپنے سر پر لے لیا، اور جناب سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے پہاڑوں میں چلہ کشی میں مصروف تھے۔ جب یہ قول قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ سنا تو اسی دوران آپ نے جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ قدماک علی راسی وعینی، کہ اے محبوب آپ کا قدم تو میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ تو جناب غوث اعظم نے جب یہ قول سنا تو فرماتے ہیں اسی دوران جناب غوث اعظم نے فرمایا کہ غیاث الدین کا بیٹا عجز و نیاز میں
اظہار نیاز مندی میں سبقت لے گیا، اسی لیے انہیں جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہندوستان کی ولایت سے نوازا گیا ہے۔ حضرات گرامی، وہ غوث اعظم کہ جن کا قدم تمامی اولیاء کرام کی گردن پر ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا قدم اسی زمانے کے اولیاء کرام پر ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، آپ کا قدم سوائے صحابہ کرام اور ائمہ اہل بیت کے، ان کے علاوہ متقدمین و متاخرین جناب امام مہدی علیہ السلام تک تمامی اولیاء کرام کا آپ کا قدم ان کے سروں پر ہے، ان کی گردنوں پر ہے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ان کا ہی اشعار ہے کہ افلت شموس الاولین شمسنا عبدا علی افق الاعلی لا تغرب، کہ اولین کا آفتاب غروب ہو گیا ہے، ان کی ولایت ان کے زمانے تک تھی۔ شموسنا عبدا، کہ ہمارا آفتاب علی افق العلا، افق کی بلندیوں کی افق پر ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، لا تغرب، کبھی غروب نہیں ہوگا۔ کہ پہلوں کے اولین کے جو آفتاب تھے وہ غروب ہو چکے ہیں، ہمارا آفتاب قیامت تک ہمیشہ افق پر رہے گا۔ تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آج ہم محفل منعقد کر رہے ہیں، اب میں اپنے ایوان سے اگلے